بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وسيد الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. جس طرح ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اس کی پیدا کرتا ہے، اسی طریقے سے زمانے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمانہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ خود سے وجود میں نہیں آیا بلکہ اللہ کے بنانے سے بنا ہے اور اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی زمانے کو عربی میں عصر کہتے ہیں اور اس کو وقت بھی کہتے ہیں۔ یہ زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ زمانہ بنایا تو وہ ایک اکھنڈ حقیقت تھی، ایک وسیع شے تھی۔ پورا کا پورا زمانہ اول سے لے کے آخر تک، جب سے خدا نے پیدا کیا اور جب تک رہنا ہے وقت کو، زمانے کو، یہ پورا ملا کے ایک ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے زمانے کی قدردانی کرنے کے واسطے، زمانے کو سمجھنے پہچاننے کے واسطے، زمانے سے، وقت سے، ٹائم سے فائدہ اٹھانے کے واسطے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے ایک سسٹم بنا دیا، ایک نظام بنا دیا۔ زمانے میں سے ایک حصے کا نام اللہ رب العزت نے سن رکھا، جس کو ہم لوگ برس کہتے ہیں، ایئر کہتے ہیں۔ ایک ٹکڑا ہے زمانے کا۔ پھر اس ایک ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے 12 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، جس کو عربی میں شہر کہا جاتا ہے، شہر، اور اردو میں مہینہ کہتے ہیں، اور آج کل چونکہ انگریزی کا غلبہ ہو گیا تو منتھ کہتے ہیں۔ تو ایک ٹکڑا الگ کیا، اس ایک ٹکڑے میں 12 ٹکڑے کیے، پھر ان 12 ٹکڑوں میں سے ہر ٹکڑے کو، ہر قطعہ کو اللہ تعالیٰ نے 30 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور اس 30 میں سے کو ہم ہر ٹکڑے کو دن کہتے ہیں، ایک یوم، ڈے نائٹ، دن رات کا مجموعہ، الیوم واللیل، یہ ملا کر ایک ٹکڑا بنایا۔ پھر اس کو اللہ رب العزت نے 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا، اور اس میں سے ہر گھنٹے کو 60 منٹ میں تقسیم کیا، اور ہر منٹ کو 60 سیکنڈ میں تقسیم کیا گیا۔ یوں ٹکڑے ہوتے ہوتے، تجزی ہوتی ہوتے 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 سیکنڈ زمانے کا ایک حصہ ہے۔ ہر سیکنڈ زمانے کا ایک حصہ ہے۔ یہ جب 60 ہو جائیں گے تو یہ منٹ بن جائے گا، جب وہ 60 ہو جائیں گے تو وہ گھنٹہ بن جائے گا، جب وہ 24 ہو جائیں گے
تو ایک دن بن جائے گا، جب وہ 29 یا 30 ہو جائیں گے تو ایک مہینہ بنے گا، جب وہ 12 ہوں گے تو ایک سال ہوں گے، پھر ہر سال کو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جمع کرتا چلا گیا، لاکھوں سال سے زمانہ چل رہا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے وقت کی تقسیم کا، وقت کو یوں بانٹ دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی بعد میں کام نہیں ہوا ہے، بلکہ جس دن اللہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند وغیرہ پیدا کیے تھے اسی وقت یہ بھی بنا دیا تھا، یہ ٹائم کا سسٹم اسی وقت بنا دیا تھا۔ اس کو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ، برس کے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہیں۔ ایک سال کی تعداد، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک عند اللہ، اللہ کے علم میں اور اللہ کے نظام میں 12 مہینے ہیں۔ اور یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین آسمان بنایا اور پھر زمین آسمان کو سورج چاند ستاروں سے سنوارا، تب سے یہ نظام ہے، یہ سسٹم کہ وقت کا ایک حصے کو برس کہیں گے اور برس کے 12 مہینے ہوں گے، تب سے اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ اور ان 12 میں سے 4 مہینے وہ بڑے حرمت اور احترام کے، منہا 4 حرم، 12 میں سے 4 بہت حرمت اور عزت کے مہینے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وقت ہے، سب وقت خیر و برکت سے معمور ہے، لیکن اس میں بھی کچھ زیادہ احترام اور کچھ زیادہ عزت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اور وہ کیا ہے اور کیوں قابل احترام ہے؟ تو کچھ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن سب کچھ نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ اللہ کا نظام اللہ ہی بہتر جانے، اس لیے سب تو نہیں سمجھ میں آتا، بعض مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہمیں اتنا ایمان رکھنا ہے، قرآن میں ہونے کی وجہ سے یہ بات قرآن میں ہے، اس لیے ایمان لانا کمپلسری ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے زمین آسمان مخلوق ہوئے ہیں، تب سے 1 سال 12 مہینوں کا بنایا گیا ہے، تب سے بنایا گیا ہے، اور یہ اللہ نے بنایا ہے اور یہ اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ اور ان میں سے اسی زمانے میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو 4 مہینے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ کون سے 4 مہینے ہیں؟ تو قرآن میں ہمیشہ صرف بنیادی بات بتا دی جاتی ہے، باقی نبی کے قلب پر اتاری جاتی ہے۔ اگر قرآن ہی میں اللہ ہر چھوٹی موٹی بات بیان کرتا تو قرآن اتنی بڑی کتاب ہو جاتی کہ لوگ نہ اس کی حفاظت کر سکتے، نہ اس کو سمجھ سکتے، نہ اس کو پڑھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو بہت شارٹ اور مختصر کتاب بنایا ہے۔ اس میں بنیادی باتوں کے اشارے ہوتے ہیں، ہنٹس ہوتے ہیں، کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل نبی کے قلب مبارک میں ڈالی جاتی ہے۔ تو نبی اپنی زبان سے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہر بات کو سمجھاتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ کہ زمانہ اللہ نے سالوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور سال انگنت بے حساب ہیں، ان کا حساب ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن سال کا حساب رکھ سکتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، 12 میں سے 4 احترام والے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 میں سے 4 عزت اور احترام والے مہینے ہیں، یہ بھی ماننا ہے، ایمان لانا ہے، کیونکہ جو قرآن میں قطعی باتیں ہیں وہ ایمان لانا پڑتا ہے۔
تسلیم کر لینا پڑتا ہے، شک شبہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات بھی قرآن کی کوئی نہیں مانے گا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، ایک بات بھی نہیں مانے گا تو مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن کی ہر بات ماننی ہے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے 12 مہینے ہیں اور 4 اس میں سے حرمت والے ہیں، لیکن کون سے 4 ہیں وہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا، معلوم ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے وہ بتائے گا۔ جو بات قرآن میں مختصر ہوگی نبی اس کو مفصل بتائیں گے، جو بات قرآن میں مبہم ہوگی نبی اس کو واضح کر دیں گے، جو بات قرآن میں اشارے میں ہوگی نبی اس کو صراحت میں بتائیں گے۔ چنانچہ یہاں نہیں بتایا اللہ نے کہ 4 مہینے کون کون سے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ وہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں، ہر برس 12 مہینے ہیں اور ہر برس 12 مہینے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو حرمت کے 4 مہینے بھی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں ہر سال۔ وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ ثلاثۃ تالیۃ و واحد سرد، 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 کنٹینیو ہیں، ایک کے بعد ایک ہیں 3، اور ایک جو ہے وہ الگ آیا ہے، وہ 3 کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 کنٹینیو ہیں، ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ ذی قعدہ ہوتا ہے، ذی قعدہ کے بعد ذی الحج ہوتا ہے، ذی الحج کے بعد محرم ہوتا ہے۔ یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں، تالیتن، ایک کے پیچھے ایک آئے ہیں، اور ایک ان سے پہلے ان سے بعد لگا ہوا نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ وہ الگ کون سا ہے؟ تو چوتھا رجب مضر، رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ رمضان سے پہلے شعبان ہوتا ہے، شعبان سے پہلے رجب ہوتا ہے، جس میں عام طور سے ہمارے ہاں شب معراج منائی جاتی ہے، تو وہ رجب والا مہینہ۔ تو ایک رجب والا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان، رمضان کے بعد شوال، یہ 3 مہینے چھوڑ کر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ کل ملا کے 4 مہینے حرمت کے مہینے۔ اس کو اللہ نے نہایت قابل احترام قرار دیا، اور یہ مہینے اسلام کے آنے سے پہلے بھی اہل مکہ باوجود کفر شرک میں مبتلا تھے، لیکن ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان ہونے کی وجہ سے بہت سی اسلامی باتیں معلوم بھی تھیں، اور وہ انتہا کلچرلی محفوظ تھیں، عقیدے اور دین کے اعتبار سے محفوظ نہیں تھیں، بس اپنے قومی تہذیب کے طور پر محفوظ تھی۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب کو 4 مہینوں کو احترام کا مہینہ کہتے تھے، اور خود اہل مکہ احترام کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل سے لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، خاندانی لڑائی، لیکن رجب کا چاند نظر آ جائے تو دونوں فریق لڑائی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ احترام کا مہینہ ہے اور لڑنا احترام کے خلاف ہے، اس لیے فوراً چھوڑ دیتے تھے۔ وہ مشرکین، مکہ کے مشرکین جو مومن نہیں تھے، لیکن ان کو ایک بات معلوم تھی، پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، تو اگر باپ کے قاتل سے بدلہ لینا ہے اور اس بیچ میں رجب کا چاند نظر آ جائے تو دونوں اعلان کر دیتے تھے جنگ بند، نہیں لڑیں گے، یہ مہینہ گزر جانے تو اس کے بعد لڑیں گے، دونوں رک جاتے تھے۔ ہم ذرا غور کریں، وہ مشرک ہونے کے باوجود احترام اس قدر کرتے تھے کہ اپنے نفسانی جذبات اور اپنے غضب
اور اپنے عناد پر بھی قابو پا جاتے تھے، کیونکہ مہینہ محترم شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک مانتے ہیں اللہ کو۔ یہ سب چیزیں ماننے کے باوجود حرمت کے مہینوں کا اتنا احترام بھی نہیں کرتے جتنا مشرکین شرک کے باوجود کرتے تھے، شرک اور کفر کے باوجود کرتے تھے، مسلمان اتنا بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی جو چل رہا ہے، ہم محرم کے 4 دن کمپلیٹ کر کے 5واں دن 5ویں دن میں داخل ہوئے۔ یہ 4 مہینہ جو چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی قرآن میں نازل کی ہوئی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اللہ نے جن 4 مہینوں کو عزت اور حرمت کا مہینہ فرمایا ہے اس میں مسلمانوں سن لو محرم بھی داخل ہے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما نہیں۔ اب جس کو دیکھو، ابھی ذی الحج میں جن کے رشتے طے ہوئے ہیں، جن کو پسند کی لڑکی مل گئی ہے، جن کو پسند کا لڑکا مل گیا ہے، اگر اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ہوں جنہوں نے کوئی رشتہ طے کیا ہو ابھی قریب میں، تو آپ پوچھ لیجئے کہ گھر والوں نے نکاح کب طے کیا ہے؟ نکاح ربیع الاول میں طے کیا ہے، محرم میں نہیں طے کیا ہے، سفر میں نہیں طے کیا ہے۔ کیوں نہیں طے کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان توحید کے علمبردار ہونے کے باوجود شرکیہ عقائد میں آج تک مبتلا ہے، آج بھی مشرکانہ خیالات مسلمان رکھتے ہیں۔ یہ جو 2 مہینے چھوڑتے ہیں یہ سراسر شرک و کفر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں 2 مہینے نکاح طے کرنے کے واسطے؟ یہی سمجھ کر کے یہ منحوس مہینے ہیں، یہ منحوس مہینے نکل جائیں گے تو بھی ربیع الاول مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں رکھ لیں۔ یہ عقیدہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نبی ایسا عقیدہ رکھتے تھے، نبی کے صحابہ رکھتے تھے؟ کیا صدیق اکبر نے کبھی یہ بات کہی؟ عمر فاروق نے کہی؟ عثمان غنی نے کہی؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی کہی؟ کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا امام شافعی کا ہے؟ کیا امام مالک کا ہے؟ کیا امام احمد ابن حنبل کا ہے؟ کیا یہ عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے؟ کیا یہ عقیدہ سلطان الاولیاء نظام الدین دہلوی کا ہے؟ نصیر الدین چراغ کا، قطب الدین بختیار کاکی کا، خواجہ معین الدین اجمیری کا، جو ہمارے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی کہا ہے کہ محرم و سفر منحوس مہینہ ہے؟ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی ہے یہ خبر؟ آپ نے کیسے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا؟ اتنا سخت عقیدہ کہ کتنی بھی جلدی ہو اس کے باوجود یہ 2 مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، کتنی بھی جلدی نہیں کرنا ہے۔ عمر گزر رہی، سڑک رہی ہے، ڈھلنے دو، لیکن یہ 2 مہینے نکل جائیں، اس لیے کہ محرم میں کریں گے تو بربادی آئے گی، مصیبت آئے گی، زندگیاں خراب ہو جائیں گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، خدا جانے کیا کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ عورتوں کو ذرا غور سے دیکھو گھروں میں، یہاں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، کان کھول کے سنو، دھیان دو، غور سے سنو۔ اگر مسلمان مرنا چاہتے ہو، اگر نبی کو منہ دکھانے پر ان کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس بدعقیدگی کو آج کے دن ختم کر دو، آج کی رات گزرنے سے پہلے طے کرو کہ محرم عزت کا مہینہ ہے، ورنہ ایمان پر بھی اثر پڑے گا اس کا۔ محرم عزت کا مہینہ ہے، محرم احترام کا مہینہ ہے۔ میری بہنیں، میری بچیاں آج طے کر لیں اور کبھی زبان پر اس کے برے ہونے کا ذکر نہ لائیں، ورنہ آپ نبی کے خلاف ہو جائیں گے، ورنہ آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے، ورنہ آپ خدا کے باغی ہو جائیں گے۔ کب تک بغاوت کرو گے؟
کب تک ان رسومات میں پڑے رہو گے؟ کب تک ان بدشگونیوں کے ساتھ اپنے توحید کو متاثر کر کے برباد کرتے رہو گے؟ توحید سچا عقیدہ ہے، توحید بالکل نکھرا ہوا سانچا عقیدہ ہے، توحید میں ہیر پھیر نہیں ہے، توحید میں تداخل نہیں ہے، اور توحید میں کسی قسم کی آپ مداخلت کریں گے توحید باقی نہیں رہے، توحید ختم ہو جائے گی، وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ طرح طرح سے لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہماری بہنیں خاص طور سے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اگر کبھی مرد مسجدوں میں بیانات سن کر یا علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اچھی بات جان چکے ہیں، وہ ذکر کرتے بھی ہیں گھر میں کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے کہ محرم میں کرو، سفر میں کرو، کیا حرج ہے، ایسا کہتے بھی ہیں، تو گھر کی بڑی بزرگ عورتیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے رگ و ریشے میں یہ شرک اتر چکا ہے، اس کے جراثیم ان کے خون میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب تک اس کا مقابلہ کر کے آپ نکالیں گے نہیں، تب تک آپ موحد نہیں بنیں گے، اور جب تک موحد نہیں بنیں گے اللہ ہمارے ایمان کو اعتبار نہیں دے گا، ایمان کو اعتبار نہیں ملے گا اللہ کے ہاں۔ ایمان ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ابا جائیداد چھوڑ کے گئے تھے تو ہماری ہو گئی، تو دادا مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہو گئے، بابا مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر شخص کو اسلام جان کر مسلمان بننا پڑے گا، ہر شخص کو ایمان سیکھ کر ایمان لانا پڑے گا۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی خیال توحید کے خلاف ہے تو آپ کو رد کر دینا پڑے گا۔ آخر صحابہ کرام جن کے گھٹی میں شرک پڑا ہوا تھا، جنہوں نے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جو اتنے گنوار جاہل تھے کہ جس پر اللہ کا عذاب آیا اس کو بھی بھگوان کہتے تھے اور اس کی بھی پوجا کرتے تھے، ایک مرد ایک عورت نے آپس میں معاشقہ کیا، اور اس معاشقے کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ ہم کعبۃ اللہ میں جا کر ایک دوسرے سے ملیں گے، یعنی زنا کریں گے۔ تو قسم کھائی اور وہ کعبۃ اللہ میں چلے گئے، اور کعبۃ اللہ میں جا کر انہوں نے بدکاری کی۔ خدا کے غضب کو جوش آیا، میرے گھر میں یہ حرکت، تو اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ ایک عورت جو تھی اس کا نام نائلہ تھا، جو مرد تھا اس کا نام اساف تھا۔ یہ اساف اور نائلہ یہ پتھر کے مجسمے بن گئے، زندہ انسان جا کر۔ تو مشرکین کچھ دن تک تو ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک کو لے جا کے صفا پہاڑی پہ رکھ دیا اور ایک کو مروہ پہ رکھ دیا۔ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں جس پر حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے غم میں دوڑتی رہی تھی، جس پر آج بھی ہم اس زمانے سے آج تک دوڑ رہے ہیں۔ وہ صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ ایک پہاڑی۔ یہ صفا پہاڑی پر ایک کو لے جا کے رکھ دیا، ایک پتھر، اور ایک مجسمہ جو خدا کے غضب سے بنا تھا اسے لے جا کے مروہ پہ رکھ دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ان کو دیکھ کے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو شروع میں تو یہ عبرت کا سبب تھے، اور دھیرے دھیرے انہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اساف کی بھی عبادت ہوتی تھی، نائلہ کی بھی بندگی کی جاتی تھی، اور 360 بتوں کے پوجنے والے جس دن کلمہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، جس دن کلمہ پڑھتے تھے اسی دن، اسی لمحہ، اسی آن تمام بتوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جاتی تھی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی محبت دل میں آ جاتی۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ جب غیر اللہ کو رد کر دیں گے تو توحید ہوگی۔ اگر غیر اللہ کو بھی مانتے ہوئے ہم اللہ کو ایک مانیں گے تو یہ تو اللہ کو مشرکین بھی مانتے تھے۔ ابو لہب اللہ کو مانتا تھا، ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، ابو طالب اللہ کو مانتے تھے، جتنے مکہ کے مشرک تھے اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرتے تھے۔
اس شرک کی وجہ سے وہ توحید والے نہیں باقی رہ گئے تھے، وہ مشرکین کہہ دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ اب ہر مشرک جب کلمہ پڑھتا توحید کا، تو توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے دل میں غیر اللہ نکل جاتا تھا۔ 100% اللہ کے غیر کو نکال دیتے، اللہ کے غیر کو نکال۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا من دون اللہ اندادا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کا ند اور اس کا شریک بناتے ہیں۔ اگر ہم بھی ایسی باتوں کو مانتے رہیں گے جو توحید قبول نہیں کرتی، جس کو توحید کا رنگ ایکسپٹ نہیں کرتا، اگر ویسے عقیدے موجود ہیں تو اس مومن عورت کو اپنے ایمان کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس مومن مرد کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایمان شرکیات کے ساتھ توحید معتبر نہیں ہے، کفر کے ساتھ ایمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کفر ہٹے گا ایمان آئے گا، شرک ہٹے گا توحید آئے گی۔ اس لیے اس مہینے کے آغاز پر نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور اس کے ابتدائی دن گزر رہے ہیں۔ کاش کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اس نئے اسلامی سال میں، جس کو 1445واں سنِ ہجرت ہے، ہمارے نبی کے ہجرت کو 1445واں سال شروع ہوا ہے، 1444 سال مکمل ہو کر اس سال کے آغاز میں جو جس عمر میں ہے زندگی کے، مرد ہو یا عورتیں، بوڑھے ہو یا جوان یا بچے، جو جس عمر میں ہیں، اس سال کو اس طور پر شروع کریں کہ ہماری توحید کامل ہو اور ہماری توحید خالص ہو، اس میں کسی قسم کا شائبہ نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہم سال کا آغاز کریں، یہ ہمارا سال کا استقبال ہوگا۔ ایسا کرنا ہمارا نئے سال کا استقبال اور اس کا ویلکم ہوگا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس سال میں کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جو عقیدہ توحید کے مغایر، جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ اس مہینے کی مناسبت سے میں نے جو آیت پڑھی، تو اس آیت میں یہ جو بات آئی منہا اربعۃ حرم، تو ہمارے آقا نے ہمیں سچی خبر دی ہے کہ حرمت کے مہینوں میں محرم بھی حرمت کا مہینہ ہے، اور 12 مہینے ہیں قرآن کے مطابق، اور ساری دنیا میں 12 مہینے ہی مانتی ہے سال کے، نام الگ الگ ہوں گے لیکن سب کے ہاں 12 مہینوں کا سال ہے۔ ہم بھی 12 مہینے کا سال مانتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں یہ جو حرمت کا مہینہ ہے، جس سے اسلامی جنتری کا آغاز ہوتا ہے، محرم سے اسلامی جنتری کا آغاز ہوتا ہے۔ 12 میں محرم وہ واحد مہینہ ہے جس مہینے کو حضور علیہ السلام نے اللہ کا مہینہ فرمایا، اللہ کا مہینہ۔ اب احترام کیوں ہے آپ کو سمجھ میں آیا؟ احترام اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت کسی بڑی چیز کی طرف کی جاتی ہے، تو وہ جو سب سے بڑی چیز ہے اس کے حساب سے اس کے اندر قدر و قیمت آتی ہے، اس کے حساب سے آتی ہے۔ اسی لیے لوگ بڑوں سے اپنے کو منسوب کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی اتنا وزن آ جائے، ہمارے اندر بھی یہ وقار آ جائے، اس لیے اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ چیز میں کتنی عظمت پیدا ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پوری کائنات میں سب سے عظیم کوئی ہستی ہے اور سب سے بڑی کوئی ہستی ہے تو اللہ کی ہے۔ آپ ہر نماز کے لیے کہی جانے والی اذان میں 5 مرتبہ سب سے پہلے اللہ اکبر سنتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہا گیا،
آپ نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف منسوب کی جائے گی وہ چیزوں میں سب سے بڑی ہو جائے گی، اس کی عظمت سب سے بڑی ہو جائے گی۔ ایک لطیفے کی سی بات ہے مگر عقیدے کی بھی بات ہے۔ حجاز مقدس میں ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا سید محمد حجازی مکی دامت برکات۔ ایک عرصے تک حرم شریف میں ان کا درس باقاعدہ طور پر ہوتا رہا، جو لوگ عمرہ کیے ہیں، حج کیے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ہندوستان بھی تشریف لائے جب صحت اچھی تھی، اب تو بہت ضعیف ہو گئے، نہایت بزرگ ہو گئے عمر اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں اپنے ایک بیان میں سنایا کہ ان سے کسی شیعہ نے پوچھا، بہت قدیم زمانے سے مسلمانوں کے دو طبقے ہیں، ایک سنی مسلمان، ایک شیعہ مسلمان، ہر جگہ ہیں، تھوڑی تعداد میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، ان کے اپنے عقیدے، ہمارے اپنے کچھ عقیدے ہیں، بعض عقیدے دونوں کے مشترک ہیں، بعض عقیدوں میں فرق ہے کہ وہ کچھ اور مانتے ہیں، ہم کچھ اور مانتے ہیں۔ تو ایک رافضی نے حضرت سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سواری بنے۔ کب؟ ہجرت کی پہلی رات میں جب پہاڑ پہ چڑھنا تھا بہت اونچا، اور حضرت علیہ السلام بھی چڑھ رہے تھے، وہ بھی چڑھ رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کو اچھا نہیں لگا کہ میرے نبی مسلسل اس طرح چڑھتے رہے پہاڑ پہ، تو انہوں نے اوپر جانے کے بعد غار تک پہنچانے کے واسطے حضرت علیہ السلام سے خواہش کی کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے اوپر بیٹھ جائیے، پھر میں آپ کو غار میں پہنچا دوں گا تاکہ زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو آپ کو۔ تو حضور علیہ السلام ان کے اوپر بیٹھ گئے اور انہوں نے راحت سے، آرام سے آپ کو غار ثور میں پہنچا دیا۔ یہ قصہ تو حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سب کو معلوم ہے۔ حضرت ابو بکر کے جو فضائل بیان ہوتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے خسر بھی ہیں، حضرت علیہ السلام کے دوست بھی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ہر وقت کے ساتھی ہیں، اپنا سارا مال آپ پر انہوں نے خرچ کر دیا، اور فلاں اور فلاں۔ اسی میں ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے نبی کو اپنے اوپر سوار کرنے کا شرف بھی رکھتے ہیں کہ نبی ان پہ سوار ہو کے ایک جگہ گئے، یہ عزت بھی وہ رکھتے ہیں، یہ مرتبہ بھی رکھتے ہیں۔ تو سینکڑوں فضائل میں ایک یہ فضیلت بھی بیان ہوتی ہے۔ تو رافضی آدمی نے ان سے کیا اعتراض کیا؟ اس نے یہ اعتراض کیا کہ مولانا آپ لوگ ایسا کہتے ہو، ایسا کہتے ہو، ایسا کہتے ہو، یہ بھی کوئی فضیلت کی بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے گدھے پر بھی سواری کی ہے، کیونکہ گدھے پر سوار ہو کے کئی مرتبہ گئے حضور علیہ السلام کہیں ضرورت سے، تو گدھے پر بھی سواری کی ہے، اور ابو بکر بھی کی ہے، تو گدھا اور ابو بکر برابر ہو گئے۔ اب اس کو آپ لوگوں نے فضیلت کیسے بنا دیا کہ سب یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ یہ تو اور رذیلت کی بات ہے کہ گدھے کا وہی مقام ہے اور تمہارے ابو بکر کا بھی وہی مقام ہے۔ تو حضرت میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ معترض ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جو حق پر ہے وہ بکھر جائے، بفر جائے اور طیش میں آ جائے، اور جب طیش میں آئے گا تو الٹی سیدھی بکے گا اور ان کا کام بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ کسی کے بھی اعتراض پر آدمی کو سنجیدگی اور صبر سے لینا چاہیے اس کو، اور قابو میں رہ کر جواب دینا چاہیے تو صحیح جواب ملتا ہے۔ طیش میں آنے سے جواب کیا معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو مولانا طیش میں نہیں آئی، بہت سنجیدگی سے لیا، سنا،
کہا بھائی آپ کو تو بہت زبردست اشکال ہو گیا ہے، بہت بڑا اشکال ہو گیا، اور آپ نے صدیق اکبر کو، جس کو ہم نبی کے بعد سب سے بڑا سمجھتے ہیں، گدھے کے برابر کر دیا۔ بہت بڑا اشکال آپ کو ہوا، لیکن آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب دینا میری ذمہ داری ہے، تو میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، آپ بھی غور سے سنیے، جیسے ہم نے سنا آپ بھی سنیے غور سے جواب۔ وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جس گدھے پر سوار ہو جائیں وہ گدھوں کا سردار ہے، اور جس اونٹ پہ سوار ہو جائے وہ اونٹوں کا سردار ہے، اور جس گھوڑے پہ سوار ہو جائے وہ گھوڑوں کا سردار ہے، اور جس انسان پہ سوار ہو جائے وہ انسانوں کا سردار ہے۔ اس لیے نبی کی نسبت سے یہ مقام آیا ہے۔ وہ کیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، نسبت کو دیکھا جائے گا، نسبت کیا ہے۔ ایسے ہی جب اگر نبی کی نسبت کی وجہ سے ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی کا غلام غلاموں میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، کیونکہ نبی کا غلام، مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد میں سیرت کے ایک جلسے میں، جو نواب میر عثمان علی خان بادشاہ دکن کی صدارت میں چل رہا تھا، وہ خود اسٹیج پہ موجود تھے، ان کی صدارت میں وہ جلسہ چل رہا تھا، علامہ اس میں سیرت پہ خطاب کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ادھر ادھر متوجہ ہوئے، بادشاہ کی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کو اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں، نبی کی سیرت سنا رہا ہوں، آپ اس طرف توجہ دیجیے، آپ دوسری طرف کوئی توجہ مت کیجیے، یہ سیرت الرسول کی طرف توجہ کیجیے۔ خدا کی قسم نبی تو نبی ہیں، نبی کے غلام زید بن حارثہ کے جوتے کا تسمہ نظام دکن کو نصیب ہو جائے تو یہ اپنے تاج میں رکھ کے فخر کرے۔ بادشاہ کی موجودگی میں بتایا کہ بادشاہت کیا چیز ہے اور بادشاہ کا تاج کیا چیز ہے۔ اگر بادشاہ کو زید بن حارثہ کے جوتے کا ٹکڑا مل جائے تو وہ اپنے تاج میں لگا لے گا، کیونکہ نبی کی نسبت ہے، نبی کے غلام کا جوتا ہے، اتنی بڑی نسبت ہے۔ تو بھائی نسبتیں بڑی چیز ہیں، نسبتوں سے مقام بلند ہوتے ہیں، جتنی عالی نسبت ہوگی اتنا بڑا مقام۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اگلی بات پہ غور کیجیے کہ بیت اللہ ایک کمرہ ہے 30 بائی 30 ہاتھ کا، ہر دیوار 30 ہاتھ کی ہے، اس طرح 30 بائی 30 کا ایک کمرہ ہے، اور پتھروں سے بنا ہوا ہے، قریب کے پہاڑی کا کالا پتھر، اسے ڈھو ڈھو کے لا کر اسی سے بنایا گیا، اس سے بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ایک قیمتی غلاف ڈال دیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ گھر کیا ہے؟ یہ گھر صرف چند پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے، 4 کونی کمرہ ہے بس۔ اس کے مقابلے میں سامنے جو مسجد حرم بنی ہوئی ہے، یہ مسجد حرام کتنی عظیم الشان ہے، کتنی شاندار ہے، کتنی خوبصورت ہے، دیکھتے رہو، ایک ایک چیز کو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ، اس کی کمانیں، اس کے منارے، اس کی خوبصورتی، اور اس کے اندر بنائے گئے نقش و نگار، اور اس کے خوبصورت بوٹے، بیلیں، اور اس کے جھومر، دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ، ایسی خوبصورت شاندار عمارت سامنے بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے باہر نکلو تو زمزم ٹاور بنا ہوا ہے، توحید ٹاور بنا ہوا ہے، اور کیا بلڈنگیں بنی ہوئی ہے۔ جو اس کے اندر گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جاؤ تو ایک ایک چیز خدا جانے کہاں سے لائی ہے ان لوگوں نے، ایسی نرالی المیلی اس میں لگا کے رکھی ہوئی ہے، آدمی حیران ہو جائے۔ وہ قالینیں، وہ پردے اور بسیریاں، اور اس کے اندر جو جھومر ہیں، اس کے اندر جو میٹیریل لگا ہوا ہے، سب یہ ساری چیزیں اپنی قیمت اور اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے
کعبۃ اللہ کے کمرے سے بہت شاندار ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر سے آنے والے مسلمانوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ کیا یہ عمارتوں میں اس عمارت میں ٹھہرا ہوا بھی جھانک جھانک کے کعبے کو دیکھتا ہے؟ نہیں، ہر کمرے میں سے کعبہ نظر آتا ہے تو جھانک جھانک کے کعبے کو دیکھنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اتنی قیمتی عمارت میں ٹھہرا ہوا ہے لیکن دیکھ رہا ہے اسی کمرے کو، اتر کے وہیں بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، اسی کا طواف کرتا ہے، اسی کے سامنے دعائیں مانگتا ہے اور اسی کے ایک پتھر کو بوسہ دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے اپنی پورے لاکھوں روپے کی قیمت سمجھتا ہے کہ وصول ہو گئی۔ یہ سب محبت اس سے ہے اور باقی سب چیزیں آنکھوں میں جچتی ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک وجہ سے وہ یہ کہ جتنی بھی وہاں عمارتیں ہیں یا دنیا بھر میں ہیں وہ ان کی نسبتیں ان کے مالکوں کی طرف ہیں۔ یعنی یہ شاہ عبداللہ کی بلڈنگ ہے، یہ اس نے بنائی ہے، یہ شاہ فہد نے کنسٹرکشن کروایا ہے، اور یہ محمد بن سلمان کی توسیع ہے، اور یہ فلاں کی ہے، اور یہ فلاں کی ہے، اور یہ گھر جو ہے بادشاہ کے بھانجے کا ہے، اور یہ گھر بادشاہ کی بہن کا ہے، اطراف کی بلڈنگیں سب رائل فیملی کی، تو فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کون ہے ہماری نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں کوڑی کے برابر۔ لیکن یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر اللہ کا ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے، یہ گھر اللہ کا ہے۔ جیسے ہی اس گھر کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، سارے عالم کے گھروں سے قیمتی گھر بن گیا، سارے عالم کے گھروں سے زیادہ برکت والا رحمت والا گھر بن گیا۔ قلوب کھینچے چلے جا رہے ہیں، تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات، دنیا بھر سے لوگ چلے آ رہے ہیں، سب طرف سے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ بیت اللہ ہے یہاں پر۔ بیت اللہ میں کیا ملے گا بھائی؟ ارے اللہ کا گھر ہے، دیکھ لینا بھی عبادت ہے، نظر ڈال دینا بھی عبادت ہے، وہاں پہنچ جانا تو سراسر خوش قسمتی ہے، فلاں ہے، ہر ایمان والا کہتا ہے۔ لیکن آپ تھوڑا اور آگے بڑھ کے غور کیجیے، بیت اللہ ایک چھوٹا سا کمرہ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے سارے عالم کے مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنا چکا ہے، اور شہر اللہ محرم اللہ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک مسلمانوں کے دلوں میں مقام نہیں بنا سکا۔ اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھیں گے یہ میرا مہینہ کہا گیا تھا تو تم نے اس کی عزت کیوں نہیں کی؟ اسے برکت والا کیوں نہیں سمجھا؟ اسے رحمت والا کیوں نہیں سمجھا؟ اسے اچھے کاموں کے کرنے کا مہینہ کیوں نہیں قرار دیا؟ اس میں شادی بیاہی کیوں نہیں مقرر کی؟ اس میں دکان کا اناگریشن کیوں نہیں کیا؟ اس مہینے میں تم نے اچھے کام کیوں چھوڑے تھے؟ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ تو ہر چیز کو پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو آج ہم اپنے تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے جو اس مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور مجالس دین میں آنے کا مقصد ہی اور نیت ہی یہ ہونی چاہیے کہ جو دین کی بات ہمارے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں آئے گی ہم اس سے ٹکرائیں گے نہیں، اس کو قبول کریں گے، اسی نیت سے آنا چاہیے۔ اور یہی مقصد ہے دینی محفلوں کا، اور یہی مقصد ہے ان مذاکرے کی مجالس کا، کہ اگر ان میں شرکت کی وجہ سے ہم جہالت سے دور ہو رہے ہیں اور علم سے قریب ہو رہے ہیں، اندھیروں سے نکل رہے ہیں، بدعت کے اور سنت کی روشنی میں آتے جا رہے ہیں، تو یہ مجلسیں ہمارے حق میں بہتر ہیں، اور یہ مجلسیں ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب ہیں۔ ورنہ ان مجلسوں کا بھی قیامت میں سوال ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے تم گئے تھے اور تمہیں بھلی بات معلوم ہوئی تھی، تم نے اس بھلی بات کو قبول کیا یا رد کر دیا؟ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے یہ مجلس بھی ہمارے لیے حجت بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے لیے آج کے بعد کبھی آپ
محرم کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر برا وسوسہ دل میں مت آنے دو. یہ اللہ رسول سے بغاوت ہے. یہ ایسا خیال دل میں مت آنے دو. دل میں یقین کرو کہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اور اشہر حرم حرمات اللہ ہیں. اللہ نے اس کی عزت بڑھائی ہے، ہم بھی اس کو عزت دیں گے اور ہم بھی اس مرتبے کو پہچانیں گے. اور عزت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت میں، جس مہینے میں، جس رات میں، جس دن میں اللہ نے زیادہ فضیلت رکھی ہے، اس میں گناہوں کو کم کر دیا جائے اور نیکیوں کو بڑھا دیا جائے. یہی عزت کرنے کا طریقہ ہے. اور کیا کریں گے؟ پھول مالائیں چڑھائیں گے. یہ تو غیر مسلموں کے پاس ہے کہ غیر مسلموں کا اگر ان کے دین میں یہ بات ہوتی کہ محرم کا مہینہ بہت عزت کا مہینہ ہے، اگر خدا نہ سمجھو فرض کرو کہ ان کے دین میں ایسا ہوتا کہ محرم کا مہینہ ان کے دین میں بھی ہوتا اور وہ بہت عزت والا ہونا ان کو معلوم ہو جاتا ان کے پنڈتوں پجاریوں سے، تو وہ فوراً کسی جو ہے نقشہ نویس کے پاس جاتے اور اس کو کہتے کہ بھائی محرم کا ایک نقشہ بناؤ. سوچو غور کرو، محرم کا ایک نقشہ بناؤ. فوراً وہ محرم کا ایک نقشہ ایک دیوی کی شکل میں بنا دیتے اور پھر وہ تصویر لا کے گھر میں اوپر رکھ کر اس پر پھول مالائیں چڑھاتے، اس پر اگربتیاں جلاتے اور اس کے سامنے ڈنڈوت کرتے اور اس کے سامنے اپنے حاجات رکھتے، اپنی ضروریات رکھتے. تو بے ایمان احترام اس کو کہتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ بنا دو، اور مومن احترام اس کو کہتا ہے کہ جو احترام کی جگہ ہے، جو احترام کا زمانہ ہے، وقت ہے، اس میں گناہ مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو. یہ مومن احترام ایسے کرتا ہے اور غیر مسلم احترام ایسے کرتا ہے. وہ ان کا دھرم ہے، یہ ہمارا دین. اگر ہم بھی وہی نقالی کرنے لگے تو ہم اپنے دین سے چھوڑ دیں گے. دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے جب صحابہ کو بتایا جاتا کہ یہ رات بہت عظمت والی ہے، یہ دن بہت عظمت والا ہے، یہ مہینہ بہت عظمت والا ہے، تو صحابہ کرام اس میں گناہوں کو کم کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. تو ہمیں بھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے کرنا تو کبھی بھی نہیں چاہیے گناہ، لیکن بطور خاص یہ عزت کے مہینے میں اللہ کو نہ ستاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو، نبی کے حکموں کو مت توڑو. اس مبارک مہینے میں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، نماز با جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کرو. اس مبارک مہینے کے اندر ہم ہمارے حلال کمانے کی فکر کریں. اس مبارک مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. طرح طرح کے معاصی میں مسلمان مبتلا ہیں. ہماری بچیاں بے پردگی میں، بے حیائی میں، بے حجابی میں مبتلا ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج ہندوستان کی زمین پر مسلم عورت کی کوئی عزت باقی نہیں رہی. حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں وہ عزت عطا فرمائی تھی کہ پوری کائنات کا ہر دھرم، ہر مذہب سوچتا تھا کہ مسلمانوں میں عورت کو جو عزت حاصل ہے کائنات میں کسی کو وہ عزت حاصل نہیں. لیکن آج اپنے نبی کا دین چھوڑ کر ہماری بیٹیوں نے سماج میں اپنا مقام کھو لیا ہے، اپنی عزت ختم کر دی. طرح طرح کی حرکتیں، طرح طرح کی بے حیائیاں، بے عزتی کے کام، غیر شریفانہ حرکتیں، کمینہ پن کا ثبوت ہماری بیٹیاں دے رہی ہیں، ہمارے نوجوان دے رہے ہیں. یہ عزت کا مہینہ ہے، ایسا مت کرو. اس سال کو ہم اچھا شروع کریں. یہ نیا سال ہے اور نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور مہینہ بھی اللہ سے منسوب ہے. اس لیے شہر اللہ میں ہمیں گناہوں سے بہت بچنا چاہیے. جس قدر ہو سکے روزہ رکھنے کی بھی کوشش کرو، کیونکہ حدیث میں ہے ترمذی شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے کس وقت کے ہیں؟ کب رکھنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ نفل روزے کب رکھنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے؟ یہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا.
تو حضرت علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ وہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے، اور اللہ کا مہینہ محرم ہے، یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ تو نبی تو اس کا احترام سکھائیں، صحابہ اس کا احترام کریں، ہم لوگ خواہ مخواہی اس کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اور چلو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر نہایت کرب و بلا کے ساتھ بڑی مصیبتوں اور اذیتوں، توہین و تکلیف اور مجاہدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اس لیے ہماری عورتوں کو تو محرم بولنا بھی نہیں آتا، وہ شہادت کا مہینہ بولتے ہیں۔ شہادت کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی شہادت ہوئی، تو اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ فخر کا، وقار کا، خوشی کا اور ممنونیت کا مہینہ ہے۔ شہادت کے حوالے سے بھی اگرچہ کہ شہادت اس مہینے کے مقرر ہونے کے 260 سال کے بعد ہوئی، یعنی یہ محرم، صفر، ربیع الاول کے نام حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال پہلے کلاب ابن مرہ نے مقرر کیے تھے، وہی سے چل رہا، یہ نام اس وقت سے چل رہے ہیں۔ اور یہ جو ہجری کیلنڈر ہے ہمارے نبی کی ہجرت کے سال سے چل رہا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت سن 60 ہجری میں ہوئی، 60 میں، یعنی نبی کی ہجرت کے 60 برس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ تو کسی مہینے کی فضیلت کا تعلق بعد میں ہونے والے واقعات سے نہیں ہوتا، پہلے ہونے والے واقعات سے ہوتا ہے۔ نبی اس سے جوڑ کر بتاتے ہیں کہ ذی الحج اس لیے فضیلت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلاں قربانیاں دی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا ثبوت پیش کیا تھا۔ حج ادا کیا جاتا ہے اس وجہ سے، اس میں عرفے کا دن ہے اس وجہ سے، اس کے اندر ایام تشریق ہیں اس وجہ سے، یہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ یہ سب پہلے والی باتیں ہوتی ہیں جو نبی اللہ سے خبر پا کر بتاتے ہیں۔ اور شہادت کا واقعہ اگر اس کا سبب ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنی حیات میں ہمیں بتا دیتے کہ دیکھو محرم اس وجہ سے بھی فضیلت کا مہینہ ہے کہ میرے نواسے کو اس مہینے میں شہید کیا جانے والا ہے۔ قیامت تک کے حالات نبی نے بتائے، 60 سال کے بعد کا بتانا کیا مشکل تھا، بتا دیتے نبی۔ اور اس شہادت سے بھی صحابہ یہی سمجھتے کہ بھائی محرم کا احترام کرو، اس میں ہمارے نبی کے نواسے کو شہادت ملنے والی۔ شہادت غم کی چیز نہیں، شہادت خوشی اور مسرت اور انبساط کی چیز ہے۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھیے تو پتہ چلے گا، صحابہ گھر میں مرنے کو عورتوں کی موت کہتے تھے اور میدان جنگ میں مرنے کو مردوں کی موت کہتے تھے صاحب۔ اس لیے اگر کوئی بستر پہ مر رہا ہوتا اتفاق سے، اس کے سامنے کوئی جنگ نہ ہوتی، تو اس کو بڑا ملال ہوتا تھا کہ میں تو بستر پہ مر رہا ہوں، مجھے تو میدان جہاد میں مرنا چاہیے تھا، تو اس کو ملال ہوتا تھا۔ سیدنا حسین کی بھی یہ تمنا تھی کہ راہ خدا میں کام آ جائیں، اللہ نے تمنا پوری کر دی۔ اور ہمارے نبی کے نواسے کو، حضرت علی کے بیٹے کو، اپنے خاندان کے بزرگوں کی شان بلند کرنے کا موقع مل گیا شہادت کے ذریعے سے۔ وہ شہید کیے گئے، ان کو شہید کرنے والوں کی مذمت، ان کی برائی، ان کی شناعت، ان کی قباحت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن حضرت کو کیا ملا؟ حضرت کو عزت ملی، فخر ملا، حیات جاودہ ملی، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ زندگی ملی۔ لا تقتلوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات،
جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا کبھی. کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، قرآن نے منع کر دیا ہے. لا تقولوا، ہرگز مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. لا تقولوا اموات، انہیں مردہ نہیں کہنا. ہمیں اجازت نہیں ہے شہیدوں کو مردہ کہنے کی. جو راہ خدا میں مقتول ہیں انہیں مردہ نہیں بول سکتے آپ، وہ زندہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو خیال ہوتا ہے کہ زندگی کے لیے تو بھائی زندہ آدمی کو کھانا پینا کپڑے وغیرہ سب چاہیے ہوتے ہیں، ضروریات زندگی ہونے ہوتے ہیں. تو ان کو ضروریات زندگی نہیں ملتی ہیں تو وہ کیسے زندہ ہیں؟ یہ خیال ہو سکتا تھا کسی کو. کیونکہ ہم زندہ ہیں تو ہم کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، آکسیجن چاہیے، کپڑے چاہیے، سردی گرمی سے حفاظت چاہیے، ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے. ان ساری ضروریات انسانی کے مجموعے کو رزق کہا جاتا ہے. رزق صرف کھانے کو نہیں کہتے، ہم لوگ کھانے کو رزق کہتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کی اصطلاح میں ایک انسان کی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتوں کے مجموعے کو رزق کہا جاتا ہے. دنیاوی مادی ضرورتیں، اس کے مجموعے کو رزق کہا جاتا ہے. تو اللہ ہماری غلط فہمی دور کرنے کے لیے آگے فرما رہے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون. اجی وہ زندہ ہیں، ان کا رب ان کو رزق دے رہا ہے، ان کی ضروریات زندگی بھی ان کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب وہ کیسی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ عند ربہم یرزقون، ان کو وہاں ان کی زندگی کی ضرورتیں پہنچائی جا رہی اور دی جا رہی ہیں. اتنا پکا کر کے اللہ نے شہید کو زندہ بتایا. اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا بل احیاء عند ربہم ولکن لا تشعرون. وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن میں بول رہا ہوں تو مان لو، اس لیے زندگی کہو، مردہ نہ کہنا. یہ نہیں تو ہم زندہ مانتے ہیں. جو مردہ مانتا ہے وہ غم کرتا ہے مردے کے اوپر. جن کا خیال یہ ہے کہ حضرت حسین شہید ہو کر مر گئے نعوذ باللہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب غم کرو. تو ہر سال غم کی سالگرہ منا رہے ہیں، غم کر رہے ہیں. وہ ہم کہہ رہے نہیں، وہ تو زندہ ہیں. جب زندہ ہیں تو ہم ان کا غم کیا کریں، ماتم کیا کریں بھائی؟ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، زندوں کا ماتم ہم نہیں کرتے. ماتم تو مردے کا کیا جاتا ہے، زندے کا نہیں کیا جاتا. اور سیدنا حسین زندہ ہے. اگر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے شہادت کے غم میں ہم لوگ اس مہینے میں ماتم کرتے ہیں تو آپ سنی نہیں ہیں، آپ شیعہ ہیں. اس لیے کہ شیعہ پہلی محرم سے 10ویں محرم سے عزاداری شروع کرتے ہیں، یعنی ماتم کی مجلسیں بٹھانا شروع کرتے ہیں. یہاں ہیں نہیں معلوم مجھے، حیدرآباد میں بہت ہیں. تو حیدرآباد میں آپ کہیں دیکھ لو، خاص طور سے نور خان بازار، دارالشفا میں ان دنوں میں دیکھو، کل ہی میں گزر رہا تھا وہاں سے تو سب یہی قصے چل رہے ہیں. تو 10 تاریخ کو شہادت حسین سے ماتم کا سلسلہ شروع کریں گے اور سفر کی 20 تاریخ تک چلائیں گے اس کو. سفر کی 20 تاریخ کو 40 دن ہو جائیں گے. پھر حضرت حسین کا چہلم کر کے اس کے بعد یہ سلسلہ بند کریں. تو وہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ آپ کاہے کو محرم میں نخرے کر رہے ہیں؟ آپ کاہے کے واسطے سفر کو منحوس سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ بد عقیدگیاں ختم کیجیے. یہ انہی میں سے ہمارے اندر آ گئے. کیسے آ گئے؟ تو چونکہ ہمارے آخری بادشاہ، دکن کے آخری بادشاہ نواب میر عثمان علی خان، جن سے انڈین یونین نے حکومت چھین لی اور اسے ایک اسٹیٹ بنا کر ان کو اس کا پرمکھ بنا دیا، گورنر بنا دیا اور ان سے حکومت چھین لی. وہ آخری بادشاہ ہے نواب میر عثمان علی خان. بڑی زبردست سلطنت و حکومت تھی. پورے ہندوستان میں اتنی بڑی کوئی حکومت نہیں جتنی ان کی تھی.
تو نواب میر عثمان علی خان درمیان میں کچھ دن اپنے گھر کی عورتوں سے متاثر ہو کر شیعہ بن گئے تھے۔ جس زمانے میں وہ شیعہ تھے اس زمانے میں پورے دکن کے گاؤں گاؤں میں عاشور خانے بنے، کیونکہ بادشاہ شیعہ بن گیا۔ آج مسجد نہیں ملے گی بہت سے گاؤں میں، مگر عاشور خانہ ملے گا۔ کل ہی مولانا ایوب صاحب اعلان کر رہے تھے ایک گاؤں میں کہ مسجد کی ضرورت ہے، قادیانی بھگا دیے گئے ہیں، اب یہاں پر زمین حاصل ہو گئی ہے، یہ عاشور خانے کی زمین تھی جو ہم کو ملی ہے، اس پہ مسجد بنانا ہے۔ تو مسجد نہیں ہے، عاشور خانہ۔ یہ بادشاہ کا اثر ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ چیز ہمارے اندر آ گئی، اور وہ جتنے چڑیاں پھوڑ دینا اور ٹھیلیاں لانا اور شربت بنانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، جو ہم کرتے ہیں محرم میں ہماری عورتیں کرتے ہیں، یہ سب شیعوں کے تھے، بادشاہ کی وجہ سے سنیوں میں آ گئے، حالانکہ سنی کبھی ایسا نہیں کرتے تھے اس سے پہلے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کمال کہ بادشاہ تو کچھ دنوں کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کر کے پھر سے سنی بن گیا، اور وصیت کر کے مرا کہ مجھے سنی طریقے سے نماز پڑھا کے سنی قبرستان میں دفن کیا جائے، وصیت کر کے مرا، اور اس کو مسجد جودی کے قبرستان میں دفن کیا گیا، شیعوں کو لینے نہیں دیا گیا، اس کے بیٹے نے، اس کے داماد نے، سب نے مل کر اس کو جو ہے بھرا۔ تو مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بادشاہ نے کچھ دنوں میں تو اتنا ماحول خراب کر دیا، عقیدے خراب کر دیے، اور اس کے بعد خود صحیح العقیدہ ہو کے مر گیا، ہمارے اندر سے ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ تو توبہ کر کے مر گیا، اور ہم ابھی تک باقی رکھے ہوئے ان چیزوں۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ ہمارے دکن میں جگہ جگہ، دیہاتوں میں، گاؤں میں، ہر جگہ، اور یہ محرم کی حرکتوں میں تو ہندو بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک جگہ مدرسہ قائم کیے تو وہ عاشور خانہ میں تھا، اسی میں نماز پڑھتے تھے گاؤں میں، لیکن جب ماشاءاللہ مدرسہ بنا، مدرسے کی زبردست مسجد بنی، تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہی، تو ہم نے اس عاشور خانے کو اپنی کسٹڈی میں لے کر کے ایک گودام بنا دیا سامان وامان رکھنے کے واسطے، تاکہ یہاں کے لوگ اب یہ چیز چھوڑ چکے ہیں تو چھوڑ ہی دیں، اس لیے ختم کرا دیا۔ 12 مکان تھے مسلمانوں کے اس گاؤں میں، صرف 12 مکان، اور انہوں نے چھوڑنے کے لیے کہا تو چھوڑ بھی دیا، لیکن جب اگلے سال محرم آیا تو لمباڑے آئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو پیرا نکالنے کا ہے، پیرا بٹھانے کا ہے، پیرا اٹھانے کا ہے۔ لمباڑے آ گئے، غیر مسلم ہندو ایک ذات ہے۔ مسلمان بولے کہ نہیں صاحب، وہ ہمارے مل صاحب بول رہے کہ وہ سب نہیں کرنے کا ہے، ہم لوگ چھوڑ دیے، تم لوگ چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے، مگر ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم کریں گے باہر۔ تو اب ان لوگوں نے کرنا چاہا تو گاؤں کے صدر صاحب پھسل گئے، پھسل کے ان کے طرف ہو گئے، تو ایک اور پلاٹ خرید کے انہوں نے پھر سے عاشور خانہ قائم کیا، وہاں صدر صاحب نے دلایا، پھر شروع ہو گئے وہ ساری حرکتیں۔ اب ایک لمباڑا وہ اس پر بیٹھ کے آتا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کے آتا ہے، اور ہاتھ میں اس کے ایک جھنڈا ہوتا ہے پیروں کے نام سے، یعنی جس کو پنجتن پاک کہتے ہیں شیعہ لوگ۔ پنجتن پاک سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 5 نام ہیں جن کو 5 پیر کہتے ہو۔ تو 5 پیر یعنی پنجتن پاک، وہ پنجہ ایک ہوتا ہے، اس میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، یہ 5 ہیں، حضرت علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 5 کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ تو وہ جھنڈا لے کے اور وہ پنجہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، سر سے لے کے پیر تک شراب کے نشے میں چور ہے، شراب پیا ہوا، بالکل جھومتا جھلاتا، بے وقوفی کی باتیں کرتا، گالیاں بکتا، یہ کرتا وہ کرتا۔
اور گاؤں گاؤں سے مسلمان آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ پیراں ہمارا یہ مسئلہ ہے، بچے کو بچی نہیں مل رہی، بچے کو اولاد نہیں ہو رہی، اور ان کو یہ نہیں ہو رہا، آپ یہ کرو، اس کو نوکری نہیں ملی، انہیں فیل ہو جا رہا۔ اپنی اپنی حاجتیں لے کر آ رہے ہیں، کس کے سامنے؟ لمباڑے کے سامنے۔ لمباڑے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ یا اس پر حضرت حسین کی روح آ گئی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حسین شہید راہ خدا ہیں، پوری زندگی پاک باز گزارے ہیں اور اللہ کے ہاں زندہ جاوید ہو گئے ہیں۔ حضرت حسن جیسی پاکیزہ ہستی یہ بے ایمان مشرک ناپاک شراب پیے ہوئے کے جسم میں کیسے آئیں گے؟ اگر آتی بھی ہوگی روح تو کسی پاکیزہ جسم میں آئے گی، اس میں کیسے آئے گی؟ مغز مارا گیا ہے مسلمانوں کا، سمجھتے ہی نہیں اچھے برے کو کچھ، جو چل رہا چلاؤ، جو چل رہا چلاؤ، جو چل رہا چلاؤ۔ ارے بابا مر جاؤ گے تو اللہ ایمان نہیں پوچھے گا، اللہ تم سے توحید کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ تم سے تمہارے نبی کے دیے ہوئے عقیدوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دے سکے گو تو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ بچائے۔ اس لیے بھائی یہ باتیں سمجھو، اور جہاں بھی آپ رہتے ہوں، جہاں سے آئے ہوں، اپنے دیہاتوں میں اپنی سب کا ذہن بناؤ، اچھی بات پیدا کرو۔ خدا اس وقت غضبناک ہے ہمارے اوپر، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ائمہ کو، ائمۃ الکفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ ہر دن وہ بات کہتے ہیں، ہمارا دل دکھے، ہر دن وہ خبر آتی ہے جس سے ہمارا جی جلے، ہر دن ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے مسلمان ٹینشن میں رہیں، ڈپریشن میں رہیں۔ یہ 9 سالوں میں کیا کیا جھیلا ہم نے، اور اگر خدا نخواستہ آگے بھی اللہ نے ان کو اور بڑھا دیا تو ہمیں آگے کیا جھیلنا ہے اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا جھیلنا ہے ان ائمۃ الکفر کی سرپرستی میں؟ وہ ہمارے حکمراں بنا دیے گئے، جن کو اسلام کا نام نہیں پسند، جن کو مسلمان کی شکل نہیں پسند، جن کو نبی کی کسی سنت سے کوئی الفت نہیں، اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ پہلے بھی کفار حکومت کرتے تھے، لیکن وہ ہر مذہب کا احترام کرتے تھے، ہر مذہب کے بزرگوں کی عزت کرتے تھے۔ ہندو بھی یہ کہتا تھا، حیدرآباد کا ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ ہندو ہوں، بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پہ بھروسہ ہے۔ تو کہنے عزت تو کرتے تھے، چاہے ایمان نہیں لاتے ہوں گے، عزت تو کرتے تھے۔ آج اللہ نے ایسے ہندو مسلط کیے ہیں جو عزت نام کی چیز نہیں جانتے، اور ہم گزر رہے ہیں، ہم بے حس ہو گئے، ہمارے سینوں میں دلوں کی جگہ پتھر آ گئے ہیں، ہم کو کوئی اثر نہیں ہے، کھاؤ پیو لڑتے رہو آپس میں، بس اتنا ہمارا ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بہن سے لڑ رہے، بہن بھائی سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، دوست لڑ رہے ہیں آپس میں، محلے دار ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، پڑوسی سے خفا ہے۔ 3 وقت کھانا ہے اور آپس میں لڑنا ہے، یہ اس وقت مسلمانوں کی مصروفیت۔ یہ کیا ہمارے اوپر خدا کا عذاب ہے؟ غور کرو میرے دوستو، بدلاؤ لاؤ سماج میں، دین کی طرف آ جاؤ، ففروا الی اللہ، لوگوں سب اللہ کی طرف لوٹو، بھاگو اللہ کی طرف، وہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کی طرف آؤ۔ آج بھی مسلمان اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، آج بھی مسلمان عورتیں خدا کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں، ہماری بیٹیاں حیا و حجاب کی چادر اوڑھنے کو تیار نہیں، وہی بے حیائی، وہی کالج کلچر، وہی ایرو ویروں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ گھومنا، نامحرموں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی اس قدر بے حیا ہو جائے گی تو نبی بھی منہ پھیر لے گا اور خدا بھی روٹھ جائے گا۔ جب اللہ رسول روٹھ جائیں گے، آپ کا کائنات میں ایک تنکا بھی نہیں ہے جس کا سہارا لے سکے، ایک تنکا بھی آپ کو سہارا نہیں دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب
جب اللہ تعالیٰ حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے علیہم السلام حق کو غالب کر دے گا، ساری دنیا میں توحید کا غلغلہ ہو جائے گا، شرک کفر ختم ہو جائے گا، عیسائیت بھی دم توڑ دے گی اور یہودیت بھی منہ چھپاتی پھرتی رہے گی۔ اس زمانے میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم کر رہے ہوں گے تو یہودی چھپتے پھر رہے ہوں گے۔ ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپے، پتھر کے پیچھے چھپ گیا ہوگا ایک یہودی، مسلمان وہاں سے گزر رہا ہوگا تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ پتھر پکار کے کہے گا کہ ھذا عدو اللہ خلفی، یہ اللہ کا دشمن میرے پیچھے، پتھر بھی ساتھ نہیں دے گا۔ بیل پکار کے کہے گا کہ یہ خدا کا دشمن وہاں بھاگ گیا ہے جنگل میں، اس کو ادھر جا کے دیکھو۔ ہر مخلوق اللہ کا ساتھ دے گی اور اللہ کے دشمن کا کوئی ساتھ نہیں۔ اگر ہمارا یہی حال رہے تو یاد رکھو میرے دوستوں، ایک تنکا بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ کائنات میں خدا کا کوئی غیر نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے، اور جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے کوئی نہیں کرے گا آپ کی مدد۔ اگر مدد اللہ کی چاہیے، ان حالات کو بدلنا دیکھنا ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہندوستان دیکھنا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایمان والا ماحول دیکھنا ہے، اپنی بیٹیوں کی غیرت ایمانی اور غیرت ملی اور غیرت انسانی کو برقرار رکھنا والا فیوچر دیکھنا ہے، آپ کو حالات بدلنے پڑیں گے۔ حالات فرشتے نہیں بدلیں گے، آ کے حالات بدلنے جبرائیل نہیں آئیں گے، حالات کے بدلنے کو اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، آپ کو اپنا حال خود بدلنا ہوگا۔ ہر شخص اپنا حال بدلے، ہر شخص اپنا حال بدلے۔ کیا بدلے؟ تو اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی طرف آؤ اور توبہ کر لو، اپنی زندگی سے، خرافات سے، بدشگونیوں سے، بدعقیدگیوں سے، بدعات سے، خرافات سے، خاندانی رسومات سے، سب سے توبہ کر کے اپنے آقا کے دین پر آنے کا ارادہ، اپنے نبی کے قدموں میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو تجربے کر کے دیکھ لو، اب تک کے تجربوں میں ہر آگے ڈالا جانے والا قدم پیچھے پڑا ہے، اب بھی کر کے دیکھ لو، اور 100 سال کرنا ہے تو کر کے دیکھ لو، مفر نہیں ہے۔ اسلام کے دامن میں آپ کی عزت ہے، سربلندی ہے، سرخروئی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی راستہ پناہ کا نہیں۔ خدا سے ڈرو، خدا سے شرم کرو، خدا کے سامنے آؤ، نبی سے شرم کرو، نبی کا دل دکھانا بند کرو اور نبی کے رستے پہ چلنے کا ارادہ کرو، ان کی دعوت کو قبول کرو جیسے صحابہ نے قبول کر لیا تھا۔ بے چون و چرا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج مسلمانوں کے نہ کاروبار اسلام کے مطابق ہے، نہ لین دین اسلام کے مطابق ہے، نہ معاشرت اسلام کے مطابق ہے، اور نہ آج مسلمانوں کی شادی بیاہ اسلام کے مطابق۔ شادی بیاہ تو بس اللہ بچائے، لاک ڈاؤن کے بعد سے مسلمان اور بھی زیادہ پاگل مجنوں ہو گئے شادیوں کے معاملے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے شادیوں میں جو خرافات نہیں تھیں، لاک ڈاؤن کے بعد سے سب آ گئی ہیں۔ جو پہلے مٹا دی گئی تھی رسومات، ان کو بھی دوبارہ زندہ کر لیا ہے مسلمان، طرح طرح کے ناموں سے۔ مرفا بجانا کہتے جائز ہے، درست ہے۔ کس کے پاس درست ہے بھائی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اگر شوافع اپنے امام کے موقف کو فالو کر کے اس پر عمل کر لیتے ہوں گے تو چھوڑو، اس کی بھی شرائط ہیں، انہوں نے بھی سب چھوڑ دی ہیں شرائط۔ اب تو دنگا ہو گیا ہے، تماشا ہو گیا ہے۔ جس کو آج مرفا کہہ کر اپنی شادی بیاہ میں لا رہے ہیں، یہ کسی امام کے نزدیک درست نہیں۔
کسی عالم کے نزدیک یہ صحیح نہیں. یہ سب خرافات، یہ فضول خرچیاں، یہ تباہی بربادی. مسلمان اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو خود، اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. مسلمان کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی اس دولت کو دیکھ کر، اس شان و شوکت کو دیکھ کر، اس اسراف اور فضول خرچیوں کو دیکھ کر ہمارے اطراف پھیلے ہوئے بجرنگی اور جن سنگھی ہندو اپنے لوگوں کو خبر دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. کیا کیا جائے کہ ان کا یہ پیسہ ان سے چھن جائے؟ کیا کیا جائے؟ منصوبے بنائے جا رہے ہیں آپ کو بھکاری بنا دینے کے، آپ کو اپنا محتاج بنا لینے کے منصوبے ہو رہے ہیں. کھل کر بیانات دیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے، پرنٹ اخباروں میں کہا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا میں آ رہا ہے. ہر جگہ کھل کر آپ کے ذرائع آمدنی کو بند کرنے کا اس لیے منصوبہ بن رہا ہے کہ آپ احمق ہیں اور حماقت سے اپنی دولت کو وہاں دکھاتے ہیں جہاں نہیں دکھانا چاہتے. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ شادی جس کو پوچھو نہیں وہ ہمارے بچے کے دوستاں کر رہے ہیں. کیا دوست مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے اس کے دوست؟ مسلمان ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ بول کیوں نہیں سکتا ایمان والا کہ بھائی یہ سب اسلام میں نہیں ہے، یہ سب میرے نبی کو نہیں پسند، میں میری شادی میں کرنے نہیں دوں گا. آپ دوستی اپنی جگہ پر، ناراض ہوتے ہو جاؤ، میں نبی کو ناراض نہیں کروں. تم ہوتے ہو تمہارے جیسے 56 ناراض ہو جاؤ، میں نبی کو ناراض نہیں کروں. ایسا مسلمان ہو تو یہ غیرت ہوگی. ایمان ہی ہمارا مضبوط نہیں رہا. ہر خرافات کر رہے مسلمان. نہ دنیا کی عقل ہے نہ دین کی اور آخرت کی. دنیا میں بھی انہی چیزوں سے پریشان ہیں، پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں. کب تک یہ سلسلہ رہے گا؟ شادی بیاہ سنت کے مطابق کیجیے، دغا دھوکہ منافقت بند کر دیجیے. آج بات دیندار کہے جانے والے لوگ، بھئی دیندار تو وہ ہے جس کے پاس دین ہو پورا. بہت سے بہت ہم بول سکتے ہیں دین کو پسند کرنے والے لوگ، لیکن ہم اس کو دیندار لوگ بولتے ہیں، دیندار بول دیتے ہیں. اب دیندار نہیں، دین کو پسند کرنے والے لوگ. یہاں تک کہ قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. آپ کہہ دیجئے نبی، اپنے کو مومن مت کہو، مسلم کہو. ہم ایمان والے بننے کے لیے آ گئے ہیں آپ کے پاس. اب جب آپ محنت کر کے ہمیں ایمان والا بنا دیں گے تو ایمان والے ہوں گے. ابھی تم مومن نہیں ہو، ابھی اپنے کو مسلم بولو. وَلَكِنْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. جب ایمان دل میں داخل ہوگا، راسخ ہوگا، تب مومن. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا کوئی آدمی داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہن لے، نماز شروع کر دے، دیندار آدمی ہے، بہت دیندار آدمی ہے، بہت دیندار آدمی ہے، یہ کہنا شروع کر دے. اس کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میں دیندار ہوں. ارے بھائی، دین ٹوپی داڑھی اور نماز کا نام ہے، یہ بھی دین ہے. لیکن معاملات صحیح کرنا یہ بھی دین ہے، معاشرت درست کرنا یہ بھی دین ہے، شادی بیاہ سنت کے مطابق کرنا یہ بھی دین ہے، صحیح طریقے سے کمانا یہ بھی دین ہے، پڑوسی کو نہیں ستانا یہ بھی دین ہے، رشتہ نہیں توڑنا یہ بھی دین ہے. تو دین ابھی آیا ہی نہیں زندگی میں، بس ہم نے کہہ دیا کہ دیندار ہے اور وہ بھی سمجھ گیا کہ میں دیندار ہوں. یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے یہ دین پسند کرنے والا آدمی، اس کو شوق ہے کہ دیندار بنوں، وہ بھی بڑی بات ہے. لیکن ابھی کہاں دیندار بنا؟ جب دین زندگی میں آئے گا تو دیندار کہلائے. سارے محلے والے دیندار کہہ دیں، اللہ جب ہی کہے گا جب دین ہوگا اس کی زندگی میں. اور دین صرف ٹوپی کپڑے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے معاملات کو درست کرنا، معاشرت کو درست کرنا، عقیدوں کو درست کرنا، اخلاق کو درست کرنا اور عبادت کو درست کرنا. یہ سب چیزوں میں دین ہے. یہ سارا دین زندگی میں لاؤ. اس واسطے بعض دیندار کہلائے جانے والے لوگ بھی شادی بیاہ میں بہت سی رسومات کر کے فضول خرچیاں جی بھر کر رہے ہیں، جی بھر فضول خرچیاں کر رہے ہیں. ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو. اور کتنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اور کتنا بگاڑ لیں گے ہم اپنا ماحول، اور کتنا اللہ کا غصہ دیکھنا چاہتے ہو. بھائی آخر کتنی ہمت ہے ہم کو؟ اللہ کا غصہ دیکھنے کی کتنی ہمت ہے ہم کو؟
ڈرو اللہ سے، مت آزماؤ اللہ تعالیٰ کو۔ اگر وہ اپنے غصے کا ایک ذرہ بھی متوجہ کر دے گا تو زمین پر ایک بندہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف لپٹو۔ رحمان ہے، رحیم ہے، معافی مانگنے سے معاف کر دیتا ہے، اعتراف کرنے سے متوجہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کی طرف لوٹنا ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اور اس محفل میں ہماری عورتیں بھی اور ہمارے مرد بھی یہ طے کریں کہ ان کے نکاح کا وقت آئے یا ان کے بچوں کے نکاح کا وقت آئے تو ہم پہلے طے کر لے رہے ہیں کہ علماء سے پوچھیں گے، ٹھیک سنت کا طریقہ بتا دیجئے، بس ہم سنت کے مطابق یہ کام کریں۔ یہ تھوڑے بندے ہیں ایسے، بس اکثر نہیں کر رہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ رشتہ جو ہے ہمارے بچے کا طے ہو گیا ہے اور لڑکی والے بھی پسند کر لیے ہیں لڑکے کو، اور ہم لوگ بھی بچی کو پسند کریں۔ تو وہ لڑکی والے جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، تو وہ شاید آپ کے پاس مشورہ کرنے آئیں گے، یہ پوچھنے بولنے کے لیے آئیں گے۔ تو میں یہ بولنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے بتا دیجئے کہ ہماری طرف سے نہ کوئی مانگ ہے نہ کوئی مطالبہ ہے، ایک کوڑی کا بھی خرچہ لڑکی پر ہماری طرف سے نہیں، لیکن ایک ہماری خواہش ہے، وہ خواہش پوری کرو۔ اور وہ خواہش یہ ہے جو کام بھی ہوگا شروع سے اخیر تک سنت کے مطابق ہو، بس یہ ہماری خواہش ہے، باقی سب میں کر لوں گا اپنے گھر میں دلہن کو لانے کے واسطے، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق۔ آپ یہ بتا دیجئے۔ وہ لوگ آئے میرے پاس تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے دوسرے فریق کو سب قبول ہے، لیکن ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی کہنے لگے کیا کرنا ہے مولانا، اور اچھی بات ہے نا، ہم بھی سنت کے مطابق کریں۔ ہزاروں میں ایک آدھ، لاکھوں میں ایک آدھ، یہ ہے ہمارا حال، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ غلط کرنے والے ہزاروں میں ایک آدھ ہوتے اور سب صحیح کرنے والے ہوتے سنت کے مطابق۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، ارادہ کرو، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ یہ حالات ہم ہی بدلیں گے، کوئی نہیں بدلے گا، یہ حالات ہم ہی بدلیں گے، ہم بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ بچے مکتب کے قرآن مجید شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے مولوی شاہد صاحب نے فرمایا تھا کہ بچوں کو تھوڑا سا ایک آدھ آیت پڑھا کر کے دعا کر دیں۔ مولانا وہیں بھی بیٹھنے تو وہیں بیٹھے رہنے تو بچے کھڑے ہو جائیں، بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھڑا کر دیجئے۔ پڑھو بیٹا آپ لوگ اپنے، ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھتے جاؤ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بس اللہ مبارک کرے آپ لوگوں کو روزانہ مکتب پابندی سے آؤ اور محنت سے پڑھو، ناغہ ایک دن بھی نہیں کرو، ہر حال میں پابندی کرو، جلد سے جلد قرآن ختم کرو۔ آج جیسے قرآن شروع ہو رہا ہے، بہت جلد انشاءاللہ قرآن ختم کرنے کے لیے بھی آؤ مسجد میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، بے فکریوں کو اور غفلتوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے احساس کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعتقاد صحیح کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کے قلوب میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع کا شوق پیدا فرمائیے، ان جیسی زندگی گزارنے کا ذوق پیدا فرمائیے اور سچی محبت نصیب فرمائیے، ایسی کامل محبت جو ان کی اطاعت کی ہر مشکل کو آسان کر دے، ایسی محبت نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم آپ نے صحابہ کرام کے قلوب میں اپنے حبیب کی جو محبت ڈالی تھی اس کا ایک شمع ہمارے قلوب میں بھی ڈال دیجئے، ہمیں بھی اس کی ایک جھلک نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ اے مولا جتنی خرافات میں ہم مبتلا ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تمام دین کے شعبوں میں ہماری خرافات کو ختم کر کے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے حبیب کی طریقوں کو محبوب رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ زمانہ کچھ بھی ہم سے چاہتا ہو، ہمارے نبی جو چاہتے ہیں اسے پورا کرنے کی ہمت نصیب فرمائیے، اس کا حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، عفو کا اور نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اسے ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب بنائیے، ہماری بدشگونیوں کے ختم ہونے اور دین کی مخالفت سے بچنے کا سبب بنا دیجیے۔ اے مولا کریم ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی دین کا اچھا ذوق نصیب فرمائیے، سچا ذوق نصیب فرمائیے، حیا کی چادر اڑا دیجیے، اپنے حبیب سے نسبت کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے جوانوں بچوں کو بھی اپنے نبی کی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہر ایسا کام جس سے نبی کی عزت کو نقصان پہنچتا ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم وقار سے، شرافت سے اور خودداری سے اور بڑے پن سے اور نبی کے طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے آزمائشوں کے دور کو ختم فرما دیجیے، ہمارے لیے سہولت اور یسر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے دین کے مخالف ہیں ان لوگوں کو آپ ہدایت نصیب فرمائیے، اور اگر آپ کی نزدیک ان کو ہدایت دینا منظور نہیں ہے تو ان کے ضرر سے، ان کے شر سے، ان کے غلبے سے اس ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس مکتب میں برکت نصیب فرمائیے، جہاں جہاں مکاتب کی محنت ہو رہی ہے ان محنتوں کو مؤثر بنا دیجیے، گھروں میں، بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں انقلاب کا وسیلہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان بچوں نے جو قرآن مجید کا ناظرہ شروع کیا ہے ان کو سہولت عطا فرمائیے، پابندی نصیب فرمائیے اور قرآن مجید مکمل کر کے پھر قرآن مجید کو حفظ کرنا بھی مقدر فرما دیجیے۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے
کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائیے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد و خواتین، ہر ایک کی اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی تمنائیں قلوب میں موجود ہیں، اور آپ دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دیجئے، ہر مشکل مصیبت کو دور فرما دیجئے، ہر تمنا کو پوری فرما دیجئے، دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرما دیجئے۔ اللہ حسن نیت، حسن عمل اور حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔